إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین، آج 11 جون 2021 کو یہاں مسجد عبداللہ بن علی میں پہلی مرتبہ خطبہ جمعہ کا موقع ہے میری زندگی میں. ایک درس اس مسجد میں دے چکا ہوں ایک رمضان کی تاخیرات میں. خطبہ جمعہ کا جو آج عنوان ہے 3 قسم کے مسلمانوں کی موت کا منظر. اس عنوان میں جو آیتیں اور جو حدیثیں میں سناؤں گا 3 قسم کے مسلمانوں کی موت کے منظر کے بارے میں، اسے غور سے سنیے اور آپ اپنے آپ کو پیش کریے کہ 3 قسم کے مسلمانوں میں آپ کس قسم کے مسلمان ہیں. اب اپنے آپ کو وہ آیت اور اس حدیث پر پیش کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا، اور اگر آپ 3 قسم میں سے جس ایک قسم میں ہیں، اگر وہ
غلط قسم پر ہے تو پھر آپ اپنی اصلاح کرنا، عقیدے اور اعمال کی سچی توبہ کرنا، تاکہ آپ کو موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل سکے۔ آیتیں اور حدیثیں سنیے، عنوان ہے 3 قسم کے مسلمانوں کی موت کا منظر۔ غور سے سنیے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 32، اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے قسم کے مسلمانوں کی بات بول رہا ہوں، یعنی وہ مسلمان جو مومن ہیں، مسلمان جو مومن ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم، اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم کے ایمان اور اعمال کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی عقیدے میں توحید والے ہیں، اعمال میں سنت والے ہیں، معاملات میں اخلاق حسنہ والے ہیں، شرک بدعت خرافات اور منافقت سے بچے ہوئے ہیں۔ ان کی موت کے وقت یہ ہونے والا ہے کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، پاک لوگوں کی روح جب فرشتہ موت قبض کرتے ہیں۔ پاک لوگ مطلب کون؟ عقیدے میں کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، یعنی شرک بدعت خرافات کی، پاک ہوں گا ان کا عقیدہ شرک سے، ان کے اعمال بدعات سے پاک ہوں گے، ان کے معاملات منافقت سے پاک ہوں گے، اور موت کے وقت بھی وہ اچھے عقیدے، اچھے اعمال، اچھے معاملات پر ہوں گے۔ تو فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے وقت کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنۃ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، ان کاموں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو غور کریے، اچھے اعمال کرتے رہیں گے تو موت کے وقت فرشتہ، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے وقت بولے گا، کیا بولے گا؟ سلامتی ہو تم پر بولے گا، اور جنت میں داخل ہو جاؤ بولے گا، ان کاموں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اچھے کام۔ اچھے کام قرآن کے مطابق ہے اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ سمجھ رہے اللہ کے بندو؟ اچھے کام قرآن اور احادیث میں ہیں، سکھا دیے گئے ہیں، اور برے کاموں کی مذمت بھی قرآن حدیث میں بتا دی گئی ہے کہ برے کاموں سے بچو۔ تو غور کرنے والی بات یہاں پر ہے کہ آپ اچھے عقیدے والے ہیں اور اچھے اعمال والے ہیں اور اچھے معاملات والے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی موت کے وقت آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے سلامتی کی اور جنت کی۔ اور سورہ فجر کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30، سورہ فجر یہ 89 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید میں۔ کیا آیتیں ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اپنے رب کے طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو راضی ہے اس سے اور پسند کی ہوئی ہے، یعنی وہ بھی تجھے پسند کرتا ہے۔ پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ خاص بندوں میں داخل ہو جا سے مطلب کیا ہے؟ یہاں پر فرشتے جو بولیں گے اور قیامت میں جو اللہ بولے گا فادخلی فی عبادی، رب بولے گا داخل ہو جا میرے بندوں میں،
قیامت میں رب یہ بولے گا وَادْخُلِي جنتی، رب بولے گا یہ قیامت میں. تو فَادْخُلِي فِي عِبَادِي سے مراد کیا ہے یہاں؟ تو یہ آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. انعام یافتہ کون؟ نبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے. صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو اللہ کے بندو اچھے لوگوں میں رہیں گے، اچھا عقیدہ، اچھے اعمال سیکھیں گے، خاتمہ اچھائی پر ہوگا تو رب ہم کو اچھوں کے ساتھ رکھے گا، جہنم سے بچا لے گا. تو اللہ کے بندو موت کے وقت خوشخبری سننا ہے جنت کی اور سلامتی سننا ہے فرشتوں کی زبان سے، تو توحید کا عقیدہ اور سنت کے اعمال سیکھنا ضروری ہے. یہ پہلے قسم کی مسلمانوں کی موت کا منظر ہے. اور غور کرو، حدیث سنا دیتا ہوں. حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2872. کیا ہے حدیث؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اسے آگے دو فرشتے ملتے ہیں. یعنی روح جیسے ہی نکلی آگے دو فرشتے کھڑے ہیں اور وہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان پر لے جاتے ہیں. حدیث کے راوی حماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے. اور پھر فرشتے دعا دیتے ہیں اللہ تجھ پر رحمت کرے. غور کرو، ایک تو موت کے وقت جو ملک الموت کہیں گے سلامتی ہو تجھ پر، دوسرا وہ فرشتے جب لے جاتے رہیں گے تو آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ بھی دعا دیں گے کہ اللہ تجھ پر رحمت کرے. اور فرشتے آگے کیا بول رہے ہوں گے؟ جو جسم کو تو نے آباد کر رکھا تھا اس پر بھی اللہ رحم کرے. روح کو بول رہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اور جو جسم تو نے جو آباد رکھا تھا یعنی نیک اعمال کے ساتھ اس جسم کو آباد رکھا تھا اللہ اس جسم پر بھی رحم کرے. یہ فرشتے دعا دے رہے ہوں گے اس وقت جب روح لے جا رہے ہوں گے دوسرے فرشتے. پھر کیا ہوگا؟ پھر فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے اسے حاضر کریں گے اس روح کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب سبق کیا ملا کہ اگر ہم اچھے عقیدے اچھے اعمال والے بنے رہیں گے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے جو اچھے عقیدے اچھے اعمال تھے اچھے معاملات تھے ویسے ہم رہیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا حشر موت کے وقت یہ ہونے والا ہے. ہمارے ساتھ فرشتے جو ہے سلامتی کا رحم کا معاملہ کریں گے اور خوشخبری دیں گے. اور جو بندہ اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچے کہ میں توحید پر تو ہوں، شرک بدعت خرافات سے بچا ہوا ہوں، لیکن اگر معاملات میں صحیح نہیں ہے اور منافقت میں ہے تو پھر آگے بات آ رہی ہے دوسرے قسم کے مسلمان کے مسئلے میں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. پہلے خطبے میں آپ لوگوں نے پہلے قسم کے مسلمانوں کی موت کا منظر کیسا ہوگا وہ سنیں. اب دوسرے قسم اور تیسرے قسم کے مسلمانوں کے موت کا منظر کیا ہوگا غور سے سنیے. میرا عنوان کیا ہے؟ 3 قسم کے مسلمانوں کی موت کا منظر. سنیے
دوسرے قسم کے مسلمانوں کا موت کا منظر۔ قرآن مجید سے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 28 سنا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ: جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جائے گا کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ موت کے وقت وہ کہیں گے کہ ہم تو فرما برداری کرتے تھے، لیکن فرشتے کیا بولیں گے؟ یقیناً تم برے کام کرتے تھے اور رب جانتا تھا، رب دیکھ رہا تھا تمہارے کاموں کو۔ کیا ہونے والا ہے؟ غور کریے، الفاظ پر غور کریے، رب کے الفاظ پر۔ الذین، جو لوگ، تتوفاہم الملائکۃ، فوت کرتے ہیں انہیں ملائکہ، فرشتے، موت کے فرشتے جب ان کو فوت کرتے یعنی روح قبض کرتے ہیں ان کی، ظالمی انفسہم، کیسے لوگ؟ پہلی آیت میں ہم نے آپ کو جو بتائے تھے طیبینہ تھے وہاں پر لوگ جن کی روح قبض کرنے والی بات یعنی پاک لوگ تھے، لیکن یہاں پر کون سے لوگ ہیں؟ ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے یہ۔ تو ایسوں کی موت کا وقت یعنی مسلمانوں میں جو منافق ہے، مسلمانوں میں جو منافق ہے۔ غور کریے، ایک بندہ توحید پر ہے بول کر، سنت کے اعمال کر رہا ہے بول کر، خوشی میں رہ رہا ہے کہ الحمدللہ میں تو قبر پرستی اور ویسے ہی تمام شرک بدعت خرافات سے بچا ہوا ہوں، تیجا دسواں چہلم برسی 11ویں 12ویں جھنڈا کنڈا یہ سب کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، قرآن حدیث کے مطابق ہوں، بلکہ اگر کوئی یہ سمجھے ٹھیک اور یہ بولے کہ میں توحید والا ہوں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک نہیں کر رہا ہوں، اور عبادات کی جتنی قسمیں ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی کو شریک نہیں کر رہا ہوں اللہ کی عبادت میں، ایسا سمجھ رہا ہے، اچھی بات ہے۔ پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز امتی نہیں پڑھ رہا ہوں، امتیوں کی بنائی ہوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں نماز محمدی، نماز نبوی پڑھ رہا ہوں، میں روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، دعوت و تبلیغ، ذکر و اذکار یہ سب حدیثوں کے مطابق عمل کر رہا ہوں، سنت کے مطابق، کوئی ایسا سمجھ لے تو الحمدللہ عقیدے میں تو اچھا ہو گیا، اعمال میں بھی اچھا ہو گیا، بدعت خرافات سے بچا ہوا ہے، شرک سے بچا ہوا ہے۔ اب معاملات میں کیسا ہے؟ کس کے ساتھ؟ بندوں کے ساتھ معاملات میں کیسا ہے؟ ظالمی انفسہم، آیت میں ہے یہ بات، اور مفسرین جو ترجمہ کرے وہی سمجھا رہا ہوں، اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہوگا کوئی، کسی اور پر بھی ظلم کرنا اپنی جان پر ظلم کرنے کے برابر ہی ہے۔ یعنی پہلے نمبر پہ وہ بندہ اگر منافقت میں جھوٹ بول رہا ہو، منافقت میں امانت میں خیانت کر رہا ہو، منافقت میں گالی گلوچ کر رہا ہو، منافقت میں وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہو، شرطیں کی گئی تھی تو شرطیں توڑ رہا ہو، عہد و پیمان، اذا عاہد غدر، عہد کر کے غداری کر رہا ہو، شرط توڑ رہا ہو، کسی سے کچھ اگریمنٹ کیا ہوا ہو توڑ رہا ہو، اذا عاہد غدر، اور پھر نماز بھی پڑھ رہا ہو لیکن کاہلی سستی کے ساتھ، جیسا کہ منافقین کی نماز کا ذکر اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 143 میں کہا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ منافقین کی نماز کا ذکر اللہ نے سورہ نساء آیت 143 میں کیا ہے۔ تو سستی کاہلی والی نماز پڑھتا ہو، منافق والی نماز، اور منافقت کے بہت سارے کام اس کے اندر ہو کہ لوگوں سے جب باہر والوں سے ملتا ہے تو ایسا پریٹینڈ کرتا ہے، ایسا دکھانے کی کوشش کرتا ہے گویا کہ وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے،
لیکن وہ اپنے اپنوں پر، مثال کے طور پہ والدہ والد پر ظلم کر رہا ہو، چھوٹا ظلم، ان کو جھڑکی دینا چھوٹا ظلم، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ سب ظلم میں ہے. وہ اپنے اہلیہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، یا اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، یا اپنے سگے بہن بھائی کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، یا اپنے رشتہ دار بہن بھائی کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، یا پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، یا بستی والوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، یا جماعت والوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، یا کسی نان مسلم پر ظلم کر رہا ہو، تو ایسا انسان جب اس کو نہیں جاننے والے، یعنی اس کے یہ ظلم والے کام نہیں جاننے والے ملتے ہیں اس سے، تو ان کے سامنے گناہوں سے پاک رہنے والا شخص ہے یہ سمجھا رہا ہو، یہ بندہ اچھا بندہ ہے، گناہوں سے بچا ہوا بندہ ہے، ایسا بتانے کی کوشش کر رہا ہو اس کے سامنے جو اس کے ان گناہوں کو نہیں جانتا ہے، تو یہ بندہ کیا ہوا؟ منافق ہوا. کرتا ہے ظلم، کرتا ہے گناہ، لیکن اپنے آپ کو بتا کیسے رہا ہے باہر والوں کو کہ وہ ظلم سے بچا ہوا ہے، وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، ایسے بتا رہا ہے. تو کیا ہو گیا؟ وہ بندہ منافق ہو گیا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث 7179 نمبر کی حدیث صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جو دو چہرے والا ہو، آتا ہے کسی ایک کے پاس تو ایک چہرے کے ساتھ، پھر آتا ہے کسی اور کے پاس تو ایک الگ دوسرے چہرے کے ساتھ. تو یہ ہو گیا کیا؟ منافق ہو گیا نا. گھر والوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کر رہا ہو اور باہر والوں کو کیا دکھا رہا ہو کہ وہ اچھا ہے بلکہ دکھا رہا ہو، تو دو چہرے والا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. تو منافق کہا جائے گا یا نہیں؟ منافق کہ اندر اپنا الگ روپ رکھا ہوا ہے جو اس کو کچھ ہی لوگ جانتے ہیں اس کے ظلم کو، لیکن باہر اپنا اچھا روپ دکھا رہا ہے، اچھا چہرہ دکھا رہا ہے. تو یہ منافق ہوا یا نہیں ہوا؟ منافق ہوا. آیت کیا ہے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگوں کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں جو ظلم کیے ہوئے ہیں اپنی جانوں پر، تو ان کی روح قبض کرنے کے وقت فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ آیت سورہ 6 آیت 93 سے سناتا ہوں. وَلَوْ تَرَا، اور کاش کہ آپ دیکھتے ہوتے، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ظلم کرنے والوں کی موت کا وقت جب آتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کے پاس اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، چکھو آج ہی کے دن سے ذلت والے عذاب کا مزہ. اللہ اکبر. تو روح قبض کرنے کے وقت سے ہی ذلت والا عذاب دیتے ہوئے روح قبض کر رہے ہیں فرشتے. اور آیت ہے قرآن میں، فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یضربون، مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی سورین پر، مارتے ہوئے روح قبض کرتے ہیں. یہ رب نے کہا. تو اب اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید میں اللہ کا حق ادا کر رہا اور عقیدہ رسالت اور اعمال میں سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے تو اللہ رسول اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں ظلم کر رہا ہے تو اس کو منافق مانا جائے گا. اور فرشتے اس کے برے حرکتوں کے وجہ سے، جو لوگوں کے ساتھ برے کام کرتا تھا، اس کے ان کاموں کی وجہ سے مارتے ہوئے اس کی روح قبض کریں گے. وہ کہیں گے فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، تو وہ موت کے وقت کہیں گے کہ ہم تو فرما برداری پیش کرتے تھے، ہم کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے، ایسا بولیں گے وہ. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ سب کچھ جان رہا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے جو تم اعمال کرتے تھے. اور پھر فرشتے کہیں گے فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا،
داخل ہو جاؤ جہنم میں ہمیشہ رہو اس میں. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. یعنی حق سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، اس کو قبول کر لو، یہ اچھی چیز ہے، اور اللہ نے، رسول اللہ نے ان برے کاموں سے روکا ہے، اس سے رک جاؤ، بولا جا رہا ہے. لیکن حق کو قبول نہیں کر رہا ہے، اپنی ضد میں، اپنی انا میں رہ رہا ہے، تو اس کو متکبر کہا گیا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 91 میں تکبر کی 2 ڈیفینیشن پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اس میں ایک تکبر کا ڈیفینیشن ہے اپنے سے سامنے والے کو، یا اپنے بھائی کو، یا پڑوسی کو، دوست کو وغیرہ کو اپنے سے حقیر سمجھنا، تکبر کی ایک ڈیفینیشن، ایک علامت. اور تکبر کا دوسرا ڈیفینیشن یہ ہے کہ حق سمجھایا جا رہا ہے اسے قبول نہ کرنا، یہ تکبر کی دوسری علامت، دوسرا ڈیفینیشن. تو اللہ کے بندو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور منافقت سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے اللہ کے بندو ظلم کرنے سے. اللہ کے بندو غور کرو، یہاں پر میں ابھی شرک والی بات نہیں بول رہا ہوں، یہاں پر توحید و سنت والا ہے، لیکن معاملات میں منافقت والا ہے، تو اس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. تو بھائی قرآن میں یہ تو آیت ہے نا کہ شرک کے علاوہ کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ توحید کی وجہ سے جنت دیتے ہیں. ایمان ہے اس بات پر. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس کو جس نے شرک کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو نہیں بخشیں گے، کبھی نہیں بخشیں گے، ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والا ہے شرک کرنے والا. لیکن اللہ نے آگے کیا کہا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ بخش دے گا شرک کے علاوہ کے گناہ کو. لیکن کب بخشے گا؟ وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 22 سے سبق ملتا. کیا ملتا؟ دلیل ہے یہ بات کی، بہت بڑی دلیل ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 22 کہ توحید و سنت پر تھا لیکن معاملات میں منافقت میں تھا، تو اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے، چاہے وہ سود کا گناہ ہو، چاہے وہ چوری کا گناہ ہو، چاہے وہ جھوٹ کا گناہ ہو، چاہے وہ ظلم، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، چاہے وہ شراب کا گناہ ہو، چاہے وہ یتیموں کے مال کو ناحق کھا جانے کا گناہ ہو، چاہے اللہ کے مسجدوں کا، اللہ کے مدرسوں کا، اللہ کے دین کے کام کا پیسے کو ناحق کھا جانے کا مسئلہ ہو، لیکن تھا تو توحید و سنت پہ. لیکن یہ سب بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہے نا، یہ کرنے، زنا جیسا ہو کبیرہ گناہ، سمجھ رہے، یہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو موت کے وقت یہ سزا مل رہی ہوگی کہ فرشتے اس کو مارتے ہوئے اس کی روح قبض کریں گے اور بولیں گے آج ہی کے دن سے، الیوم، آج ہی کے دن سے تجزون عذاب الہون، چکھ ذلت والے عذاب کا مزہ، چکھ بول کے اسی دن سے اس کو ذلت والے عذاب کا مزہ دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہ عذاب قبر میں رہے گا قیامت تک. قیامت کے بعد، قیامت قائم ہونے کے بعد، حساب کتاب کے بعد، رب کی رحمت سے یا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جا سکے گا جنت میں توحید و سنت کے وجہ سے. لیکن پہلے تو بندہ کہاں رہ رہا ہے؟ موت کے وقت سے عذاب قبر میں رہ رہا ہے نا. اللہ بچائے ہم سب کو ایسی منافقت سے. اللہ ہم کو ہماری موت کے وقت سے پہلے قسم والا مسلمان بنائے رکھ، تاکہ ہم کو اللہ رب العالمین موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری سنائے. تو اللہ کے بندوں دوسرے قسم والا مسلمان ہمیں نہیں بننا، یعنی منافقت سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، چوری سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، یتیموں کا مال ناحق کھانے سے بچنا ہے، اللہ کے مال کو ناحق کھانے سے بچنا ہے، ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تب موت کے وقت جنت کی خوشخبری مل سکتی ہے اور عذاب سے بچے رہیں گے، عذاب قبر سے. ٹھیک، یہ ہوگا دوسرے قسم کے مسلمانوں کے بارے میں. اب ہم تیسرے قسم کے مسلمانوں کے بارے میں سنتے ہیں. غور کریے آیت پر. یہ آیت سورہ 8 سورہ انفال آیت نمبر 50. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. ترجمہ غور سے سنیے. اور کاش کہ آپ دیکھتے جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں جنہوں نے شرک و کفر کیا، ان کے چہروں اور ان کے پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بچائے، آمین. یہاں پر تیسرے قسم کے مسلمانوں کی موت کا منظر بتا رہا ہوں.
جو شرک کرتے ہیں. غور کریے یہاں پر. کوئی یہ بول سکتا ہے کہ بھائی مسلمان بھی شرک کرتے کیا؟ تو ابھی دوسرے قسم میں کیا سنے تھے؟ مسلمان منافق سنے تھے. مسلمان میں بھی منافق، جی ہاں. تو وہ کیسے منافق سن چکے آپ؟ یعنی اعمال میں منافقت والے تھے، اعمال میں منافقت والے تھے، لیکن تھے تو مسلمان نا. تو اب یہاں پر اعمال میں شرک بدعت والے رہیں گے لیکن ہے تو مسلمان نا. اللہ اکبر. اگر کوئی بولے کہ مسلمان شرک نہیں کرتا تو ان کو یہ سمجھاؤ کہ مسلمان ہو کر منافقت کے کام کر رہا تو اس کو منافق بولا جا رہا ہے نہیں بولا جا رہا؟ مسلمان ہو کر منافق ہے وہ. تو اب یہاں پر مسلمان ہو کر شرک بدعت کرے گا تو اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا، شرک والا نہیں کہا جائے گا، کہا جائے گا. تو مسلمان رہتے ہوئے شرک کرنے والا وہ تیسرے قسم کا ہے. غور سے سنیے، اس کی موت کا منظر سنیے. وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ. اور اس آیت میں کفرو جو ورڈ ہے وہ ابھی اس سے پہلے کی جو آیت سنایا تھا اس میں نہیں تھا. یہاں پر خاص کفرو جو لفظ ہے اس آیت میں، اس پر غور کرنے والی بات ہے یہاں پر. وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کفر کرنے والوں کی موت کا وقت آتا ہے، یعنی جب ان کی وفات کا وقت، ان کو فوت کرنے کا جب وقت آتا ہے، الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے ان کے چہروں پر، ان کے سورین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، چکھو جلانے والے عذاب کا مزہ. تو مسلمان بھی شرک کرتے کیا؟ بلکہ اگر کوشچن مارک اگر کوئی دیے تو جواب قرآن سے دیجئے. سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. آیت پر غور کریے. وما یؤمن اکثرهم، اور ایمان لانے والے اکثر لوگ، وما یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ. اللہ پر ایمان کون لائے؟ رمیش اور جان اللہ پر ایمان لائے یا عبداللہ؟ کون ایمان لائے؟ عبداللہ. کون ایمان لائے؟ آسیہ. تو ایمان والوں کی بات چل رہی ہے یہاں پر، ایمان والوں کی بات چل رہی. کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان. وما یؤمن اکثرهم باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ. اللہ اکبر. آگے الفاظ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے ہیں. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کی بات ہے نا. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مگر وہ مشرک ہے. کون بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے ہیں. اللہ پر ایمان لانے والا بھی مشرک ہوتا کیا؟ سوال ہے. جواب جی ہاں، اللہ بول دیے تو ہوتا. کیسے؟ کیسے؟ ایک ایگزامپل سن لیجئے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. مشرکین مکہ جب کعبے کا طواف کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ غور سے سنیے، غور سے. اور ہم لوگ جب عمرہ اور حج کو جاتے تو ہم کیا پڑھتے؟ وہ بھی غور سے سنیے، غور سے سنیے. مشرکین مکہ یہ پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں آپ کے لیے اے اللہ، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. مشرکین مکہ اللہ بولتے تھے؟ جی ہاں، نبی بولے. نبی کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث سنا رہا ہوں کہ مشرکین مکہ کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک، حاضر حاضر ہے اے اللہ، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہے ہم آپ کے لیے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. یہاں تک ہم بھی بولتے ہیں. لیکن مشرکین مکہ آگیا کیا الفاظ کہتے تھے؟ الا شریکن، سوائے ان شریکوں کے، ہوا لک تملیکہ وما ملک، جنہیں آپ نے کچھ ملکیتیں دے رکھے ہیں اور ان ملکیتوں کے بھی مالک آپ ہیں. یعنی سپریم پاورز آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے کچھ پاورز دے رکھے ہیں ان لوگوں کو. جو کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے نا 360، اس میں ایک بت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بنائے ہوئے تھے. یعنی انبیاء اور صالحین کو بھی وہ پوجا کرتے تھے، پکارتے تھے، اور ان کے بت بنا کے کعبے میں رکھے ہوئے تھے. تو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کے بت بنا کر ان کے ذریعے سے جو ہے سفارش وغیرہ وغیرہ کی بات بولتے تھے. تو کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہوا نہیں ہوا؟ تو وہ لوگ اللہ کو مانتے ہوئے سفارشی
ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہتے تھے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے پاس ہماری سفارشی ہیں کہتے تھے، تو وہ مشرک ہوئے، اور ہمارا تلبیہ کیا ہوا؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے اے اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، لبیک لا شریک لک لبیک، آپ کا کوئی شریک نہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں یا اللہ بول دیے، ان الحمد، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، والنعمت، اور تمام نعمتیں آپ کی ہے، لک والملک، اور تمام بادشاہت آپ کی ہے کائنات پر، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں کا یہ تلبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر الا شریکن بولتے تھے وہ لوگ، تو آج کے مسلمان بھی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے قربانی بھی دے رہے ہیں، اور اکثر مسلمان یہ سب اعمال کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو مدد کے لیے پکارتے نہیں پکارتے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو اولیاء اللہ گزر چکے ہیں ان کو بھی پکارتے نہیں پکارتے مدد کے لیے، پکار رہے ہیں۔ میرا یہاں پر ایک سوال رہتا ہے ایسے لوگوں سے سنجیدگی کے ساتھ، سوال نمبر 1، یا علی المدد بولنے والو، یا رسول اللہ المدد بولنے والو، یا غوث المدد بولنے والو، یا خواجہ المدد بولنے والو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ سے بڑے ہیں نا یہ تینوں بھی مقام و مرتبے میں، تو کیا کبھی یا ابو بکر المدد پکارے، یا عمر فاروق المدد پکارے، یا عثمان غنی المدد پکارے؟ نہیں پکارے۔ پکارنا تو نہیں ہے، پکارے کیا سوال؟ تو بولتے ہیں نہیں پکارے۔ تو علی رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام ہے نا ان 3 صحابہ کا، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کا، نہیں پکارے۔ تو سمجھو رافضیوں نے سنیوں کے اندر شرک کس طریقے سے پھیلائے ہیں، رافضیوں کی چال ہے، رافضیوں کی سازش ہے سنیوں کو گمراہ کرنے کی۔ سنیوں کو ہوش میں آنا چاہیے اور رافضیوں کے راستے پر نہیں جانا چاہیے، اور شرک سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو 16 سید کے نام کا روزہ رکھ رہے ہیں، جبکہ روزہ اللہ کے علاوہ ہم محمد رسول اللہ کے نام کا نہیں رکھ سکتے، تو 16 سیدوں کا روزہ رکھ رہے نا، شرک ہو رہا نہیں ہو رہا؟ روزہ رکھنا عبادت ہے اللہ کی، اب روزہ کسی اور بندے کے لیے رکھ رہے تو یہ شرک ہو رہا نہیں ہو رہا؟ عبادت میں شرک ہو رہا ہے، عبادت میں۔ تو اس 16 سید کے روزہ رکھنے کے وجہ سے، یہ شرک کے وجہ سے کہ جنت ملے گی؟ نعوذ باللہ، جہنم ملے گی۔ جیسا مشرکین مکہ کو جہنم ملی، ویسا آج کا اگر کوئی مسلمان 1442 ہجری میں یا پھر قیامت تک کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، صدقات بانٹتے ہوئے شرک کرے گا، اللہ کے علاوہ اللہ کے نبیوں کو مدد کے لیے پکارے گا، یا اللہ کے نبی کے امتیوں میں اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارے گا، شفا مانگنے کے لیے یا اولاد مانگنے کے لیے یا کچھ اور مانگنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ وہ شرک ہوگا، اور شرک کے وجہ سے جہنم ملے گی۔ رب نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں، اور ہمیشہ کی جہنم ملے گی، جنت اس پر حرام کر دیا رب نے شرک کرنے والے پر۔ تو یہ آیت پر غور کرو، وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب تیسرے قسم کی مسلمان کی موت کا وقت آتا ہے جو شرک پر تھا، اللہ کو بھی پکارتا تھا، اللہ کے علاوہ اولیاء اللہ کو یا نبی کو پکارتا تھا مدد کے لیے، کیسی بھی مدد کے لیے، تو وہ شرک کر رہا ہے نا۔ اس کے لیے میں اپنی عقل سے نہیں سمجھا رہا ہوں، حدیث سے سمجھا رہا ہوں یہ باتیں۔ 4497 نمبر کی حدیث صحیح بخاری، سن لیجئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وهو يعلم من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، من، جو کوئی بھی شخص، ماتا، مرا اس حالت میں، وهو يدعو، وہ پکارا کرتا تھا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارتا تھا، اللہ کو بھی پکار رہا، من دون اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو بھی مدد کے لیے پکارتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارتا ہے، چاہے وہ نبی کو پکار رہا ہو، چاہے ولی کو پکار رہا ہو مدد کے لیے، کیسی بھی مدد کے لیے پکار رہا ہو، دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، نبی کی فرمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 4497 صحیح بخاری، نبی نے بولے دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو موت کے وقت
فرشتے اس کو مارتے ہوئے اس کی روح قبض کریں گے. کیا سمجھتے لوگ کہ نہیں جو کافر ہیں نا ان کے بارے میں ہے یہ آیت, اذ یتوفی الذین کفروا, یہ کافروں کے بارے میں. جی ہاں, یہ کافروں کے بارے میں بھی ہے اور شرک کرنے والوں کے بارے میں بھی ہے, کیونکہ کافر سرے سے انکار کر رہے ہیں اللہ کا, مانتے ہی نہیں اللہ کو, مانتے ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, مانتے ہی نہیں قرآن کو, اسلام کو, چاہے وہ کوئی بھی کافر ہو. اسلام کے اپوزٹ میں جتنے ریلیجنز ہے, جتنے دھرم ہیں, وہ تمام کافر ہیں, کیونکہ نہیں مانتے جو کریٹر ہے اصل میں پوری کائنات کا, جو سسٹینر ہے, جو چیریشر ہے پوری کائنات کا, پوری یونیورس کو چلانے والا اللہ, اس پر ایمان نہیں لائے تو وہ تو کافر. لیکن کوئی بندہ اپنے آپ کو بولے کہ میں مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے, روزہ رکھتے ہوئے, زکات دیتے ہوئے, حج عمرہ کرتے ہوئے, دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے, لیکن شرک بھی کر رہا ہے ساتھ میں. مثال کے طور پہ ایک اور شرک بتاتا ہوں. 16 سیدوں کے روزہ رکھنا شرک ہے, بتا دیا, اس کی وجہ سے ہمیشہ کی جہنم ملے گی, بتا دیا. ایک اور شرک سن لو, ایک اور شرک, طواف صرف اور صرف کرنا ہے اللہ کے کعبے کا جو مکے میں ہے, لیکن لوگ کسی درگاہ کا طواف کریں گے تو یہ شرک ہو رہا ہے, یہ شرک ہو رہا ہے. طواف کس کا کرنے کو کہا رب نے قرآن میں؟ کعبے کا جو مکے میں ہے, رب کا گھر بیت اللہ. لیکن لوگ اگر کسی درگاہ کا طواف کر رہے ہیں تو یہ شرک ہو رہا ہے نا. طواف کس کا حق ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, لِإِلَافِ قریش پڑھ رہے ہوں گے تو چیک کر لینا یہ آیت اس میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس بیت کے, اس بیت یعنی کعبے کے رب کی عبادت کرنا ہے ہم کو, اور طواف کرنا رب کی عبادت ہے, نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے. اب اگر کسی اور نبی کی قبر کا طواف ہو رہا ہو یا کسی ولی کی قبر کا طواف ہو رہا ہو تو یہ شرک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایک اور شرک سن لو, رکوع کس کے لیے کرنا ہے؟ رب کے لیے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکوع نہیں کر سکتے, لیکن اگر کسی نبی کی قبر پر رکوع کے حالت میں جھکے, جیسا چوکھٹ کو ہاتھ لگانے کے لیے جھکتے, تو رکوع کی حالت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ چاہے وہ کسی نبی کی قبر کے پاس جھک رہے ہوں, چاہے کسی ولی کی قبر کے پاس جھک رہے ہوں, تو رکوع کی حالت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ شرک ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ سجدہ کرنا کس کے لیے ہے؟ رب نے قرآن میں کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. نہ کرو سجدہ سورج کو, نہ کرو سجدہ چاند کو, اور اگر سجدہ کرنا ہے تو کرو ان دونوں کو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو جو اللہ ہے. کون بنا سورج اور چاند کو؟ اللہ نے. اس کو سجدہ کرو. اگر عبادت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو سجدہ کرو. اب اگر کوئی بندہ نبی کی قبر پر سجدہ کر رہا ہو یا کسی ولی کی قبر پر سجدہ کر رہا ہو تو سجدہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ سجدہ عبادت ہے, اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے. لیکن کہیں اور اگر ہو رہا ہے تو وہ شرک ہو رہا, اور اس شرک کی وجہ سے وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا بندہ, کبھی اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. جہنم سے اس کو ہی نکالا جائے گا جو توحید کے عقیدے اور اعمال پر تھا, شرک بدعت سے بچا ہوا تھا, لیکن منافقت میں زندگی گزارا تو عذاب قبر میں رہا. بعد میں اس کو اس کے سزا مل جانے کے بعد جب جہنم سے نکالا جا رہا ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 22, تو اس کو نکالا کیوں جائے گا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 29 کی وجہ سے نکالا جائے گا. کیا ہے اس میں؟ من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ, جو سچ میں توحید کو سیکھا, یعلم, اس کو اچھے سے سمجھا, علم حاصل کیا لا الہ الا اللہ کا, علم اچھے سے سمجھنا توحید کا, وہ موت پر بھی جب پہنچا تو وہ عقیدے میں بگاڑ والا نہیں تھا, معاملات میں منافقت والا تھا, تو وہ توحید کے وجہ سے اس کو عذاب ملنے کے بعد جنت مل رہی ہے. منافقت کی وجہ سے سزا مل گئی, گناہ کی وجہ سے سزا مل گئی. اب جہنم میں سے نکالا جائے گا تو صرف اور صرف وہ صحیح بخاری حدیث نمبر 22 سمجھ لینا, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے پاس توحید تھی, شرک سے بچا ہوا تھا, تو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. وہ دوسرے قسم کے مسلمان کی بات تھی. لیکن تیسرے قسم کا مسلمان جو شرک پر رہے گا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہونے والا ہے, ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. دلیل سورہ 5 آیت نمبر 72, انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. رب نے کہا, کیا ہے ترجمہ؟ جو کوئی بھی بے شک شرک کرے گا اللہ کے ساتھ, اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا, اس کا ٹھکانہ آگ رہے گی اور ہمیشہ اس کے اندر وہ رہے گا, اور کبھی اس کا کوئی مددگار وہاں نہیں رہے گا. تو یہاں پر اگر کوئی بول لے گا کہ نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اگر بول لیں گے, ایسا نہیں چلتا میرے بھائیوں. قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے. ہم کو قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا ہے, حدیث کا دامن نہیں چھوڑنا ہے.
قرآن و حدیث کو پکڑے رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو جنت دیں گے، کسی اور کے دامن نہیں۔ اللہ کے بندو، آ جاؤ قرآن اور احادیث کے صحیح تعلیمات اور صحیح عقیدے، صحیح اعمال، صحیح معاملات سیکھ لو علماء حق سے، تاکہ موت کے وقت سے جہنم نہ ملے بلکہ جنت کی خوشخبری ملے اور پہلے قسم والے مسلمانوں میں ہم رہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن، اللہم اصلح احوال المسلمین في الہند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الكشمير، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.